اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ محترم ناظرین، مذہب اسلام اتنا خوبصورت اور بیلنس دین ہے کہ اس دین نے ہر موقع پر ہر لمحہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہر رشتے کا تقدس اور ہر رشتے کے حقوق کی پاسداری، ہر رشتے کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے، اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ بالخصوص اگر ہم بات کریں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی، یتیموں کے حقوق کی، تو اسلام نے اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اور فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ آج ہم اسی تعلق سے بات کریں گے، یعنی گفتگو کی جائے گی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جناب، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ آج اس موضوع پر جو گفتگو کے لیے مہمان شخصیات ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ ہماری بہت زیادہ اصرار پر ایک مرتبہ پھر تشریف لائے ہیں۔ ہم شکریہ بھی ادا کریں گے، ان کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جب عجز، انکساری، محبت، شفقت اور سادگی کی جہاں بات آتی ہے تو نام آتا ہے ڈاکٹر سبیحہ قادری صاحبہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے؟ اور ان کے ساتھ جو ہنستا مسکراتا ایک چہرہ، ماشاءاللہ میری پہچان کی رونق ہیں، اور ہمیشہ ہی اکثر ہمارے پروگرام کی بلکہ ایک مستقل حصہ ہیں ہمارے پروگرام میری پہچان کا۔ ماشاءاللہ مدلل، جامع اور اصلاحی فکری گفتگو ماشاءاللہ فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں ہی کو خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں۔ ڈاکٹر صاحبہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یتیم کسے کہتے ہیں، اور جو قبل از اسلام عرب جو یتیموں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، جو سلوک روا رکھتے تھے، اس حوالے سے کچھ گفتگو ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور ساری حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو ہم سب کا والی و وارث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر لاکھوں کروڑوں درود۔ تمہارے سوال میں دو حصے ہیں، ایک یہ کہ یتیم کسے کہتے ہیں، اور دوسری یہ کہ قبل از اسلام یتیموں کے ساتھ جو سلوک رکھا جاتا تھا وہ، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات مرحمت فرمائے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یتیم کے دیکھو لغوی معنی تو ہوتے ہیں تنہا، اکیلا، ایک تنہا اکیلا، لیکن جب اصطلاح میں ہم یتیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ بچہ یا وہ بچی جس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہو۔ اچھا، اور کس وقت؟ کم سنی میں، یعنی جب وہ مکلف نہ ہوا ہو، چھوٹی عمر میں، کم سنی میں۔ جی، اگر کوئی 50 برس کا ہے، 40 برس کا ہے، 30 برس کا ہے یا مکلف ہے تو اس صورت میں وہ اصطلاحی طور پر یتیم نہیں کہلائے گا، حالانکہ والد کا سایہ سر پر نہیں ہے۔ تو کسے کہتے ہیں؟ کم عمر بچے کا جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہو، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یتیم کی یہ تعریف تو یہ ہو گئی۔ اچھا دیکھو، ایک چیز ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ دین اسلام جو ہے ایک تو مکمل دین ہے، سو تو ہے ہی، اس میں جو انسانیت کو جو شرف حاصل ہے نا وہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ لہٰذا اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ دی کہ کل بنی نوع انسانی ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے جی۔
ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے تو باقی ماندہ لوگوں کا فرض کیا بنتا ہے کہ اس کے ساتھ وہی سلوک روا رکھیں جو اس کا والد اس کے ساتھ رکھتا تھا، یعنی اس کی کفالت کی ذمہ داری یہ وہ فلانے کا سارا کچھ۔ اچھا اب دیکھو چند باتیں یہاں پر بیان کروں گی، وہ یہ کہ قرآن حکیم کی جانب جو ہم اللہ کے کرم جو ہمارے پر ہوتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار دو عالم نے اس لقب سے یاد فرمایا جس سورہ ضحیٰ ہم کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجی، اس میں آپ نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا؟ تو کیا چیز بیان فرمائی کہ وہ جو باعث تخلیق کون و مکاں ہیں، جن کی خاطر یہ دنیا تخلیق کی گئی، جو رحمت للعالمین ہیں، جو انبیاء کے سردار، سب کے سردار ہیں، وہ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کس حیثیت میں تشریف لائے ہیں کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے۔ تو ان ہستی مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا تعلیمات عطا فرمائی ہیں یتیموں کے لیے۔ دیکھو اسلام سے پہلے تو تمہیں معلوم ہے جو صورتحال تھی وہ تھی، ہر ایک جانتا ہے کہ یتیم تو یتیم، سلسلہ جو چلتا تھا لڑائیوں کا، اس کا اس کا، دشمنی کا، لوگوں کے مال لوٹنے کا، چوری کا، یہ وہ اپنی جگہ تھا، وہ اپنی جگہ تھا۔ اسلام آنے کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اس وقت تک یتیموں کے حقوق کی تلقین فرماتے رہے کہ ان کو کھانا کھلاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی کفالت کرو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ساری آپ باتیں بیان فرماتے رہے۔ اور ہمیں ہدایات تو ملتی ہیں سرکار کی، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو اب مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ نے باقاعدہ قانونی شکل اس کو دے دی، یعنی وہاں ایک معاشرت قائم ہوئی ہے نا، جب معاشرت قائم ہوئی ہے تو یتیموں کے حقوق کو قانونی شکل دے دی گئی، باقاعدہ قانونی شکل۔ تم سورہ نساء کو دیکھو، اس میں احکامات ملتے ہیں نا پورے کے پورے، بے شک۔ سورہ دہر میں ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ حجرات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے جہاں ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحبہ جس طرح آپ حقوق کی بات کریں اور قانونی شکل کی آپ نے بات ارشاد فرمائی، یعنی اس سے قبل جو یتیموں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا تھا، یا اگر ان کو اپنے ساتھ بھی رکھا جاتا تھا تو یا چچا تایا اس وجہ سے بھی رکھتے تھے کہ ان کی جائیداد نہ ادھر ادھر ہو جائے، ان کی جائیداد کیا، ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا تھا۔ دیکھو وہ قرآن حکیم کی وہ آیت موجود ہے نا سورہ نساء کی کہ تم یتیم لڑکیوں سے یعنی شادی کرو، اور اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا تو پھر وہ تم دوسرے عورتوں کر لو، ان کو چھوڑ دو۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو تفسیر بیان فرماتی ہیں وہ یہ کہ لوگ یتیم بچیوں سے شادی کر لیتے تھے۔ کیوں کر لیتے تھے؟ تاکہ ان کے مال کو ہڑپ کر جائیں اور پھر ان کے بعد ظلم و ستم کرے۔ تو یہاں باقاعدہ قانونی شکل اس کو دی گئی تھی، ایسا نہیں تمہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد قانون یہاں تک بنا دیا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باقاعدہ ان کے لیے کفالت کی ذمہ داریاں دی گئی، ان کے لیے گھر بنائے گئے، ان کے لیے جائیدادیں وقف کی گئیں، اور تو اور جو قاضی القضات تھا یعنی جج جسے آپ کہتے ہیں، اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تمہیں یتیم کے مال کی پوری کی پوری ذمہ داری بھی اٹھانی ہے، قانونی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، اور اس کے حقوق کی پاسداری تمہیں کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ اس طرح کر دیا۔ پھر جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں اور جو مقامات ہمیں ملتے ہیں، یہاں تک فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی میں اور وہ روز آخرت اس طرح ہو گیا، آپ نے اپنی دو انگلیوں کی جانب اشارہ فرمایا۔ تو کون بدبخت ہوگا جو یہ نہ چاہے؟ اور آپ کے اس فرمان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں یتیم کے بارے میں خیال نہ کیا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی، اور قبل اسلام جو معاشرہ تھا، جس طرح سے جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور یتیموں کے ساتھ یا ہم بچیوں کے ساتھ بھی بالخصوص پڑھتے ہیں کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور یتیم بچیوں کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ ارشاد فرمائیے گا امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں یتیموں کے حوالے سے اللہ رب العزت کے کیا احکامات ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ دہر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اس بات کا آغاز انہی معاشروں سے کروں گی جس کا ذکر ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کیا اور آپ نے بھی کیا کہ دیکھیں اسلام سے قبل کے معاشروں پر نگاہ ڈالیں تو وہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تھیں یا وہ عرب معاشرہ تھا۔ کسی بھی معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا مہذب تھا اور کتنے اس میں اصول لاگو ہوتے تھے تو اس کی معاشرتی حالت پر نگاہ جاتی ہے۔ تو معاشرتی حالت میں 3 چیزیں آتی ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اور کمزور اور محروم طبقے کے ساتھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسا معاشرہ نہیں تھا، ایسی اسٹیٹ نہیں تھی، ایسا ملک نہیں تھا، ایسا گروہ نہیں تھا کہ جس میں ان تینوں غلاموں کے ساتھ بھی، ان تینوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کیا جا رہا، عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، خدمتگاروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا، مال ان کا ہڑپ کر لیا جاتا تھا۔ اور حیات مبارکہ میں بھی ایسا ہوا کہ ایک شخص نے ایک یتیم کا مال جو تھا، بھتیجے کا مال تھا، اس پہ قبضہ کر لیا۔ بھتیجے جب بالغ ہوا اس نے مال طلب کیا تو اس پر پھر آیت مبارکہ مال کے حوالے سے آئیں کہ یتیموں کو ان کا مال دے دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، آپ نے آ کر ان سارے طبقات کو اس زمین کی سطح سے اٹھایا اور بلندیوں پر لا کر کھڑا کیا، عزت احترام کی۔ اور اللہ رب العزت نے نماز کی ڈیٹیل نہیں دی، روزوں کی ڈیٹیل نہیں دی۔ قربان جائیں، پورا قرآن پاک جو ہے وہ اسلام کی آئلی زندگی، احکامات، عورتوں کے، بچوں کے، یتیموں کے، غلاموں، ان حقوق کے احکامات پر مشتمل ہے، جس میں سے میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے روزہ رکھا، افطاری کے وقت ایک دن مسکین کو کھانا دے دیا، ایک دن یتیم کو، ایک دن اسیر کو۔ اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کی، تحسین سے اس کا ذکر کیا سورہ دار میں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس اللہ کی محبت میں، ان تینوں کو، یتیم کو بھی، مسکین کو بھی، اسیر کو بھی۔ گویا ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کو کھانا کھلانا کتنا باعث برکت اور باعث ثواب ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں جیسے سورہ دہا کی بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لم یجد کا یتیم فآویٰ۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام یتیم آئے ہیں اس دنیا میں تو آپ کے حکم ہوتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ در حقیقت یہ حکم امت کے لیے ہے، ہم اہل ایمان کے لیے ہے کہ یتیموں کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب جھڑکنا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، ایک دنیا کا ایک اصول ہے، ایک ضابطے ہیں کہ ہر شخص جو بھی دنیا میں آتا ہے پہلا رشتہ ہی اس کا والدین کا ہوتا ہے۔ اور والدین کی وجہ سے آج آپ دیکھیں تو سب علماء لکھتے ہیں کہ والدین جب دونوں ہوتے ہیں، ماں اور باپ، تو بچے کی شخصیت پر اعتماد ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک کی بھی کمی ہو جائے تو بچے کی شخصیت پر اعتماد نہیں ہو پاتی، اس طرح سے وہ معاشرے کا مفید رکن نہیں بن پاتا۔ وجہ یہ رہتی ہے کہ اس کے اندر وہ کمی رہتی ہے۔ اور جب ایک بچہ یتیم ہو تو اس کی 3 طرح کے اس کے مسائل آ جاتے ہیں۔ ایک اس کے مالی مسائل آ جاتے ہیں، ایک اس کو سرپرستی، محبت اور شفقت سے وہ محروم ہو گیا جو باپ سے ایک نیچرلی اس کو ملتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کی شخصیت کی اندرونی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے جب وہ معاشرے میں دیگر بچوں کو دیکھتا ہے۔ تو ان تینوں کی وجوہات یہ رہی کہ باپ نہ رہا اس کا۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری معاشرے پر ڈالی، اس کے قریبی جو ولایت کا حق رکھتے ہیں ان پر ڈالی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا۔ پھر آپ دیکھیے تو سورہ یوسف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو واقعہ وہ پورا قرآن مجید میں مذکور ہے۔ تو آپ ایک جگہ جاتے ہیں بستی میں اور کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام جو وہ ایک دیوار کو تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس بستی کے لوگ تو اتنے برے ہیں کہ ہمارا ان نے مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اس چیز کا کہ انہوں نے پھر وجہ بتائی کہ کیوں دیوار تعمیر کی، کہ اس دیوار کے نیچے یتیموں کے لیے مال تھا، خزانہ تھا، ان کا باپ ایک صالح شخص تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چاہا، اللہ رب العزت کی مشیت یہ تھی کہ وہ خزانہ محفوظ رہے تاکہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو وہ خزانہ انہیں ملے۔ تو دیوار کو گرنے سے بچانے کے لیے انہوں نے اس دیوار کی تعمیر کی۔ یہاں نکتہ یہ ہے کہ اگر ایک فرد صالح ہوتا ہے
تو اس کی نسلوں تک اس نیکی اور صالحیت کے برکات اور اثرات جاتے ہیں. سبحان تو اللہ رب العزت خود ان کے دیکھنے والا ہے, اس کے ظاہر ہے وہی کارساز ہے, وہی بلا مشکل شبہ کشا. بلا شبہ. جناب موضوع ہمارا آج کا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک, اسی موضوع کی مناسبت سے تعلیم فرما رہی ہیں ہماری مہمان اسکالرز. ایک وقفے پر مجھے جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. From House of ARY. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور موضوع جناب آج کا ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. پہلی نشست پر تشریف فرما ہے ڈاکٹر سبیحہ قادری صاحبہ, اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ارشاد فرمائیے گا, آپ نے بہت اختصار کے ساتھ بھی ابتداً عرض کیا, لیکن میں چاہوں گی کہ کچھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ ارشاد فرمائیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک, ان کی پرورش, ان کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ سیرت مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے, کس طرح رہنمائی کرتی ہے, فرمائیے گا. دیکھو, یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہترین اخلاق یعنی ان کا نمونہ ہے, اور آپ کو تو اسی لیے بھیجا گیا ہے, انک لعلی خلق عظیم, اور میں تو آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. تو یتیم اور مسکین تو خیر غریب اور کمزور طبقہ ہے, آپ نے تو انسانیت کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا جس کی حد نہیں. تو یتیموں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اور جو رویہ آپ نے ارشاد فرمایا رکھنے کے لیے, وہ یہی کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا سبحان اللہ. اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی. تو دیکھو, اس سے اندازہ کر لو. اور سرکار کے فرمان کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ ڈھونڈتے تھے یتیموں کے لیے, لوگ لڑائی کرتے تھے باقاعدہ کہ یہ ہمارے گھر میں پرورش پائے, ہمارے ساتھ ہو. اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق کو بھی چھوڑ دیا تھا یتیموں کے لیے. اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ کام تھا کہ وہ یتامہ اور مساکین کو اکٹھے کر کے لاتی اور ان کو کھانا کھلاتی, باقاعدہ اہتمام فرماتی. اور حد یہ ہے آپ کے فرمان کے بعد کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کسی یتیم کو اپنے ساتھ نہ بٹھا لیں. سبحان اللہ. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, اور یہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں. کہ اس وقت نہیں, ایک واقعہ آیا ایک یتیم بچے کا ایک نخلستان کے بارے میں. اس نے دعویٰ کیا یہ میرا ہے. دوسرا شخص جو تھا اس نے کہا نہیں میرا ہے. وہ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکا. جب دعوے کو ثابت نہیں کر سکا تو ظاہر سی بات ہے اب فیصلہ اس شخص کے حق میں ہو گیا. تو بچہ رو دیا. وہ بچہ رو دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو دے دو. اس نے انکار کر دیا. وہاں پہ ایک صحابی تشریف فرما تھے, انہوں نے کہا تم میرے فلاں باغ سے اپنے نخلستان کو بدلتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا یہ نخلستان یہ اپنا باغ میں نے ہبہ کیا, اور تم اس کو اس کا نخلستان واپس کرو. تو دیکھو یہ تعلیمات ہیں, اور یہ کہ آپ یہاں یعنی آپ یہاں جس کے ساتھ جب حسن سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو حسن سلوک کی تو اس قدر تاکید ہے, اس قدر تاکید ہے. آپ راہ چلتے میں دیکھو, میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں, کتنا عجیب و غریب یہ بات ہے اور کس قدر بہترین تعلیم ہے. کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے, ان کے والد ان کو لینے کے لیے آئے, تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بیٹا کہہ کر نہ پکارنا, بیٹا کہہ کے نہ پکارنا, نام سے بلا لینا. اب یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئی کہ بیٹا کہہ کے نہ پکارنا, نام سے پکار لینا. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں وہ بچے بھی موجود ہیں جن کے باپ موجود نہیں. اگر تم بیٹا کہہ کے پکارو گے تو دوسرے بچے کے دل میں کیسی حسرت ہوگی. تو آپ نے یہ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی کہ کہیں کہیں پر, جیسے ہماری ابھی بہن نے کہا کہ احساس محرومی کا شکار تو معاشرہ انہیں کرتا ہے, ہم کرتے ہیں احساس محرومی کا شکار. اگر ہم آج تعلیمات نبوی پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہر گھر میں ایک وہ فضا ہو کہ
یعنی رش کریں شک۔ فرشتے بھی اس فضا کے اوپر جہاں بلا شبہ۔ یتیموں کی کفالت ہو، ان سے ہمدردی ہو، ان سے محبت ہو، اس لیے کہ وہ بھی ہماری ہی طرح کے تو انسان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شکل میں دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بھی ہو کہ دیکھو وہ جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے اخلاق اتنے اعلیٰ ترین ہیں، جو دنیا کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں، جو ایسا دستور حیات دستور زندگی لے کر کے آئے ہیں جو قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہے، تو وہ ان کی زندگی مطہرہ کو دیکھو اور ان کی تعلیمات کو دیکھو کہ ان کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو یہ تعلیمات ہیں کہ آپ یتیموں کی کفالت کیجئے، ان کے مال کو مت ہڑپ کیجئے، ان کے اچھے مال کو خراب مال سے مت بدلیے، اور جو یہ سب کچھ کرے گا قیامت کے دن اس کا بدلہ وہ ضرور پائے گا۔ اور جب اللہ بدلہ دینے پر آ جائے تو کیا بدلہ ہوگا بتاؤ؟ یعنی خدا اگر کسی چیز کا بدلہ دے، ہمارے لیے تو ایک لمٹ ہے نا، ہمارے تو ایک حد ہے، وہاں کیا صورت، وہاں تو دیکھو اللہ تو جنت اور کی بات یعنی یتیموں کے معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کے حضور ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے اور ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے۔ امتیاز آپا یہ بتائیے گا کہ یتیموں پر مال خرچ کرنا اور ان کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی بھی بہت زیادہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ تعلیمات دی گئی ہیں، قرآن مجید میں بھی خصوصی طور پر اس کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس پر ذرا کچھ آپ روشنی ڈالیے گا، فرمائیے۔ جی ضرور زینب، لیکن میں اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے گفتگو کی، تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد ان کی بیٹی تھی، عمارہ نام تھا ان کا، تو اس پر لڑ پڑے سیدنا حضرت علی کرم وجہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت زید، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ان کی بچی کی کفالت وہ کرے۔ تو یہ ایک صورتحال وہاں پائی جاتی تھی، اتنی زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر تھا۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام خود جاتے ہیں ان کے گھر، ابھی اطلاع نہیں آئی، اور ان کے بچوں کو پیار کرتے ہیں، محبت سے انہیں گود میں بٹھاتے ہیں۔ اور اسی وقت حضرت اسماء بنت امیس جو ان کی زوجہ تھی، تو انہیں احساس ہوا کہ کہیں حضرت جعفر شہید تو نہیں ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اتنا خیال رکھتے تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے گھر کھانا بھجواؤ۔ تو وہیں سے ایک سلسلہ بھی چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے کھانا بھجوایا جائے۔ خیر آپ نے مال کے حوالے سے بات کی کہ قرآن مجید میں احکامات جیسے ذکر بھی ہو رہا تھا سورہ نساء میں، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی اور اپنی انسانیت کا ایک تعارف دیا اس سورہ نساء میں کہ تم سب انسان ایک آدم کی اولاد ہو، اور اس کے فوراً بعد ذکر آتا ہے یتیم کے مال کا۔ آپ غور کریں تو ایک ترتیب کا بھی ایک حکمت ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت۔ تو سورہ نساء کی دوسری آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اپنے مال کو، یتیموں کو ان کا مال دو اور اپنے مال میں اس مال کو مت ملاؤ، کہ جب آپ اس مال کو اپنے طیب مال کے ساتھ ملاتے ہو تو تمہارا سارا مال خبیث ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس کے لیے تو پاکیزہ ہے کیونکہ اس کا حق ہے، اس کا ہے مال، لیکن تمہارے لیے جب وہ جائز نہیں ہے تو تمہارا وہ دوسرا مال بھی خراب ہو جائے گا کہ تم نے اس میں ملا دیا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، مت ملاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اسی کا پس منظر یہ تھا کہ ایک شخص نے بھتیجے کے مال پر قبضہ کیا، اس پر یہ آیت مبارکہ اتری اور اس نے فوراً اس کا مال اس کو واپس کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو سورہ نساء کی آگے پھر آیات مبارکہ میں اسی مال کا حوالہ دیا اور فرمایا کب ان کو مال دینا۔ اب ظاہر ہے وہ یتیم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ابھی مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، اسے تجارت میں نہیں لگا سکتے، تو فرمایا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کہ جب وہ بلوغت کی اس حد تک پہنچ جائیں کہ اب ان کی سمجھ بوجھ، ان کی ذہانت، قابلیت، اب وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس کو سنبھال سکے، تو پھر فرمایا فَادْفُعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کو ان کا مال واپس لوٹا دو، اب تم مت رکھو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا،
کہ اس میں سے اسراف سے کام مت لو. اب مال چونکہ یتیم کا ہے تو تم یہ مت سمجھو کہ اب میں اس پر حق رکھتا ہوں والی ہو کر, تو نہ ہی یہ جلدی کرو اس کے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں, اس سے پہلے مال چاہے انہی کے بہانے سے میں خرچ کر ڈالوں. اللہ نے اتنی باریکی سے ان باتوں پر بھی حکم نازل کر دیا کہ ایسا مت کرو. اور پھر فرمایا کہ اب کتنا کوئی لے سکتا ہے, اب والی ہے اس نے دیکھ بھال کرنی ہے مال کی, تو فرمایا من کانا غنی, تو اگر اللہ نے تمہیں غنی کیا ہوا ہے تو فلیصطعف, چھوڑ دو مال ان کا, مت لو, مت استعمال کرو اس میں سے کچھ بھی اپنی ذات پر. من کانا فقیرن, لیکن اگر تم غربت میں ہو, تنگ دستی میں ہو, تمہیں تو پتا ہے, اللہ کو بھی خبر ہے تمہاری, تو پھر فرمایا فلیأکل بالمعروف, پھر تھوڑا سا اتنا لو معروف طریقے سے کہ جو تمہارے لیے کافی ہو. اور پھر آپ دیکھیں تو ایک اور جگہ سورہ اسراء میں بھی, سورہ انعام میں بھی ارشاد ہوا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, مال کے قریب مت جاؤ یتیم کے, مگر جب جاؤ تو ایسے جاؤ کہ اس یتیم کے لیے وہ فائدہ مند ہو جائے, یعنی اس مال کی حفاظت کرو, اس مال کو تجارت میں لگاؤ. ہیا احسن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر اس لحاظ سے جس سے یتیم کو فائدہ پہنچے اور نفع پہنچے, کیونکہ انسان ہے وہ دنیا میں رہتا ہے تو لالچ اور خود غرضی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور پھر شیطان بھی ڈالتا ہے اسی طرح سے انسان کو رکاوٹیں کہ تاکہ انسان حق سے دور ہو, دین سے دور ہو, اللہ سے دور ہو, تو انسان پھسل جاتا ہے, وہ اس مال کو ہڑپ کرنے کی سوچنے لگ جاتا ہے, ترکیبیں اور ہیلے سوچنے لگ جاتا ہے. تو اللہ نے ان ہیلوں پر بھی پابندی لگا دی کہ اگر اہل ایمان سوچنے والے ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرو, وہ مال تمہارے لیے حرام ہو گیا کیونکہ جس پر تمہارا حق نہیں ہے وہ تمہارے لیے ناجائز ہے, تمہارے لیے ناپاک ہے. اللہ اکبر. ابتدا میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا جو دین ہے اتنا خوبصورت اور بیلنس دین ہے. آپ دیکھیے امتیاز آپا نے جو باتیں بتائی ہیں, کس قدر باریک بینی سے احکامات نازل فرمائے ہیں اس پاک پروردگار عالم نے, اس رب کائنات نے, کہ جہاں پر ہمارا گمان بھی جا سکتا ہے اس معاملے کو بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ایسا نہ کر لینا, ایسا نہ کر لینا, یہاں کوتاہی ہو سکتی ہے, یہاں تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے, اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. قربان جائے اس پاک پروردگار عالم پر اور اس کے جو نازل کردہ احکامات ہیں ان پر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفے پر جانا ہے, مزید اس موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو جاری رہے گی. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سبیحہ قادری صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ. گفتگو کی جا رہی ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے, اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ ماشاءاللہ دونوں مہمان شخصیات گفتگو فرما رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اور بچوں کی پرورش کی جائے, یتیموں کو بھی اسی طرح سے فعال شخص بنایا جائے, اس طرح کے یتیمی کا ان پر کوئی اثر باقی نہ رہے, یعنی ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ یتیم ہیں. اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ ہم سب کا فرض اولین ہے یہ, اور بحیثیت مسلمان ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سرکار کی احکامات کی پیروی کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ کی رضا کے لیے وہ سارے کام انجام دیں جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. اور ہم سے راضی اللہ تعالیٰ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, جب بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ یہ بات بتاؤں تمہیں ایک حدیث بتا دوں, حدیث قدسی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ تعالیٰ تو کیسے پیاسا؟ پھر اسی طرح ایک طویل سلسلہ ہے, میں بھوکا تھا, کھانا نہیں کھلایا, میں بے لباس تھا, لباس نہیں پہنایا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ پوچھے گا تو کیسے, تو کیسے, تو کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ, میرا فلاں بندہ, میرا فلاں بندہ, میرا فلاں بندہ. یعنی اگر ہم کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
تو گویا اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی ہے، اور خدا خواستہ ہمیں اگر ضرورت پیش آئے، پیاس سے مراد صرف پانی نہیں ہوتا، پیاس سے مراد کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے جو ہمیں ہو، دوا کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجت روائی کرے گا، کیونکہ اللہ فرمانا تو مجھے وہاں پاتا، اگر یہ کرتا تو مجھے پاتا. یعنی جب ہم غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی مدد کرتے ہیں تو دراصل میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، گویا ہم اپنی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ خلاق عالم جو ہے اور ہمارا آقا، ہمارا اللہ جو ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے. پھر جہاں ہمیں مدد کی حاجت ہوتی ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے. اگر تم حاجت رواؤں کی حاجت روائی کرو گے تو جہاں تمہیں اللہ کی حاجت روائی کی ضرورت پڑے گی، اللہ وہاں تمہاری حاجت روائی کرے سبحان گا. اللہ. تو یتیم جو ہیں، معاشرے کے کمزور ترین بچے، ایک یوں بھی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اب ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جائے وہ اس طور پر کیا جائے کہ ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ الگ سے کچھ ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہ ان کو الگ کھانا دے دیا، وہاں بیٹھو اور کھانا کھاؤ، نہیں، اپنے ساتھ بٹھائیے، اپنے ساتھ کھلائیے. اگر اپنے بچے کے منہ میں نوالہ ڈالا ہے تو اس کے منہ میں پہلے نوالہ ڈالیے. جو خود کھائیے وہ اسے کھلائیے، جو خود پہنیے وہ اسے پہنائیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کا وکیل، آپ کا کفیل، آپ کا حامی و ناصر بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. یہ صورتحال ہوگی. تو دیکھو، اسی لیے میں نے ابھی اس سے پہلے بھی اپنی بات میں یہ بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں یتیموں کی کفالت نہ ہوتی ہو. اور میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی دی تھی کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی تھی، اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے ان بچوں کو کھانا کھلاتی تھی. اور ڈاکٹر صاحبہ اب تو یتیم خانے بھرے ہوئے ہیں، گھر میں نہیں رکھتے لوگ. یتیم خانے بھرے ہوئے ہیں. مجھے یہ خیر چلو ایک انسٹیٹیوشن ہے باقاعدہ جو قائم ہوا ہے، یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ وہ در در نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. لیکن ہمیں یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی بڑا ہم احسان کر رہے ہیں انہیں کچھ دے کے اور کچھ کر کے، یا جو بدتر چیز ہے، خراب چیز ہے وہ دے دی کہ بڑا احسان کر دیا. نہیں، بہترین مال ان کو دیا جائے، بہترین طریقے سے دیا جائے، پیار سے دیا جائے، محبت سے دیا جائے، اخلاص سے دیا جائے، تو پھر کہیں بات بنتی ہے، ورنہ بات نہیں بنتی. اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو ایک یعنی ان کی پڑھائی کا، ان کی لکھائی کا، ان کی تعلیم و تربیت کا سب کچھ انتظام فرمایا تاکہ کوئی یعنی وہ معاشرے کے فعال رکن بن کے رہیں، فعال رکن بن کے رہیں، اور احساس نہ ہو کہ ہمارے سر سے ہمارے باپ کا سایہ جاتا رہا. یا ان کو یہ اس بات کو زیادہ محسوس نہ کریں کہ ہمارے سر پہ کیونکہ والد کا سایہ نہیں ہے تو لوگ ان کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں. جن کے کفیل موجود ہیں ان کو یہ ضرور چاہیے کہ ان کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھیں. ادارے تو موجود ہیں بلا شبہ، لیکن اگر ان کی کفالت کرنے والے ان کے سر پر موجود ہیں، اللہ نے ان کو یہ موقع دے ہی دیا ہے، تو خدا اس موقع کو بہت حسن سلوک کے ساتھ پورا کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھو معاشرے میں ہو چکا ہے نا، ہم نے اسلامی معاشرے کی جب شکل دیکھی تھی تو دیکھا تھا کہ یتیموں کے لیے لڑائیاں ہوتی تھی. یہ میرے گھر میں پرورش پائے گا یا پائے گی، یہ میرے گھر میں پرورش پائے گا یا پائے گی. باقاعدہ لڑائیاں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ تو جنت خرید رہے ہیں نا اس کے بدلے. بے شک. امتیاز آپا یہ فرمائیے گا، اب ہم حسن سلوک کی بات کر رہے ہیں، یہ فرمائیے گا یتیموں کی حق تلفی جو کوئی کر لے کیا وعید ہے؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. اللہ اکبر. دیکھیں زینب، ابھی شروع سے جو گفتگو ہو رہی تھی میں اسے یوں دیکھتی ہوں کہ آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی، جو اچھا اس کے ساتھ سلوک کرے گا. پھر آپ دیکھیں تو جہاں جنت کی خوشخبری آ رہی ہے آپ اس کے اپوزٹ چلے جائیں. جی، سمجھنے والوں کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے کہ ایک جس نے سرپرستی کی اس کے لیے تو جنت ہے، تو جس نے نہ کی، جس نے خیال نہ رکھا تو وہ اپنا ٹھکانہ خود سمجھ لے. پھر آپ دیکھیں تو محبوب ترین گھرانہ اور بدترین گھرانہ بھی بتا دیا. محبوب ترین وہ ہے کہ جہاں سرپرستی ہو رہی ہے، اور بدترین وہ ہے کہ جہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. پھر آپ دیکھیں تو مال کو خبیث قرار دیا کہ تمہارا اپنا مال بھی خراب ہو گیا کیونکہ تم نے ملا لیا، ناجائز ہے تمہارے لیے، اسے مت کرو. پھر آپ دیکھیں تو ایک صحابی آ کر شکایت کرتے ہیں کہ میرا دل بڑا ہی سخت ہے، شکایت کے عرض کرتے ہیں کہ میں اس سخت دلی کو کیسے دور کروں. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں
یتیم کے سر پر شفقت برآ سبحان اللہ، دل نرم ہو ہو جائے جائے گا۔ گا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا، حضرت معروف کرخی بزرگ ہیں اور وہ کھجوریں توڑ رہے ہیں اور بڑی محنت اور مشقت کر رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ ہے، مجھے اس کے لیے اخروٹ خریدنے ہیں کہ عید کا دن ہے تو وہ کچھ کھیل سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ جائیں گھر، میں اس کے لیے کرتا ہوں۔ تو میں نے اس کے لیے محنت کی، مشقت کی، میں نے اس کے لیے اخروٹ خریدے، اس یتیم بچے کو دیے، وہ کھیلنے لگ گیا، وہ خوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ عمل کیا تو اس سے میری باطنی روشنی ایسے بڑھ گئی کہ حکمت کے اور نور کے دروازے مجھ پر کھل گئے، اس ایک عمل سے جو عبادات سے نہیں مجھے ملا تھا، جو اس یتیم بچے کی اس سرپرستی اور اس کے دل خوش ہونے سے مجھے ملا۔ تو آپ غور کریں تو دلوں کا احساس تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک شخص عبادت کرتا ہے اور اس کے ہمسائے تنگ ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو یہ تو ایک اخلاقی ہمیں سبق سکھا دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں جس سورۃ الماعون کی میں نے آیت کی تلاوت کی، اس میں آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا؟ اور دین کو جھٹلانے کی فوراً ہی علامت کیا بتائی؟ کیسے ہم سمجھے کہ فلاں شخص دین کو جھٹلا رہا ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ پہلی اس کی بڑی علامت بتائی، آگے باقی علامتیں بھی بتائی، بیان کی، لیکن آپ غور کریں کہ دین کو جھٹلانا کتنی آپ نیچلی سطح پر گر گئے، آپ ایمان والا کہلانے کے حقدار ہیں۔ گویا اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ کیا تو نے دیکھا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ یتیم کو عزت نہیں دے رہا، اس کو دھکے دے رہا، تو اس کا دین اور ایمان کہاں چلا گیا؟ دین اور ایمان کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات بتائے ہیں ان پر چلو۔ پھر دیکھتے ہیں سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا، ان کے عذابوں کا ذکر کیا کہ اب ان قوموں پر عذاب آئے، ان کی جو دیگر وجوہات تھیں ان کے ساتھ ساتھ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ وہ لوگ تھے، باقی جو کام تھے وہ بھی اپنی جگہ، مگر یہ یتیم کو عزت نہیں دیتے تھے، یتیم کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو جب یتیم کا خیال نہیں رکھا تو کیا ہوا؟ انہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ایک اتنی بدترین سطح پر چلا جاتا ہے انسان کہ اللہ رب العزت کے گویا قہر کو، اس کے غضب کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ تو ہم تو ہر وقت اس کی رحمت مانگنے کے لیے مشتاق رہے کہ اللہ رب العزت جب دیکھے ہمیں اپنی رحمانیت اور رحیمیت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ جن کے ذریعے اس خالق کے کائنات کو راضی کیا جا سکتا ہے، اسے خوش کیا جا سکتا ہے، تو ہم کیوں اس سے محروم رہیں؟ معاشرتی زندگی بہت اہم رہتی ہے، اس میں انسان احساس کے ساتھ چلے اور ہر کمزور کا خیال رکھتا چلا جائے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی عبادت قلیل بھی ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس سطح پر انسان کمزور رہے، اس کو احساس نہیں ہے، درد نہیں ہے، خیال نہیں ہے، تو وہ عبادات کے ڈھیر بھی لگا لے تو وہ قبول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ موضوعات ناظرین محترم ایسے ہوتے ہیں جن پر دل چاہتا ہے مزید بات کی جائے، مزید گفتگو کی جائے، کلام کیا جائے، لیکن وقت کیونکہ ہمارے پاس محدود ہوا کرتا ہے۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں، آپ کے بھی بہت ممنون ہیں جناب۔ بس آخر میں صرف جو گفتگو سے پوری بات جو میری ناقص عقل میں سمائی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا آپ کو موقع مل جانا بھی بڑی بات ہے۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو کسی بھی نیکی کا موقع دیتا ہے تو خوش نصیب ہیں آپ، اور اگر اس نیکی کا موقع اگر آپ کو مل گیا ہے کہ کسی یتیم بچے کی کفالت کرنی ہے، آپ کو اس کا آپ کو کفیل بنا دیا گیا ہے، وہ کوئی ایسا یتیم بچہ آپ کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، تو بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو اس نیکی کا موقع دیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کو بھرپور طریقے سے حاصل کیجئے اور اس کے ساتھ جتنا بہتر طریقے سے برتاؤ کر سکتے ہیں، حسن سلوک کر سکتے ہیں، اچھے رویے کا برتاؤ کر سکتے ہیں، آپ کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے میری پہچان سے دیجیے گا اجازت، زندگی بخیر، تو نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔